السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کی نشست نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کے مطالعہ کے لیے، اور آئیے آیت نمبر 204 سے آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی اس میں ہم شروع کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ سے وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ تک، یعنی 204 آیت کے آغاز سے 207 نمبر آیت کا ترجمہ ہم یہاں پر کرنے لگے ہیں۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر رب کو گواہ کرتا جاتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ 204 آیت یہاں ختم ہوئی، آگے 205۔ اور جب لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ 205 نمبر آیت یہاں پہ ختم ہوئی۔ 206 نمبر ہے اللہ فساد کو ناپسند رکھتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کو جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ آگے آ رہی ہے آیت 207 نمبر، وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہو رہی ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ 207 نمبر آیت ختم ہوئی۔ واللہ رؤوف بالعباد کے اوپر اس کی تفسیر کے اوپر جاتے ہیں۔ صدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریف کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ منافق شخص تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا۔ اس پہ طبری کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی جنہوں نے حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کے لیے برائیاں بیان کی تھیں، اور جو ربیع میں شہید کیے گئے تھے۔ تو ان شہداء کی تعریف میں کہا گیا من یشری والی آیت، جو اوپر ہم نے بہرحال یہاں پہ شارٹ کر کے ہی لکھی ہوئی انہوں نے، اور منافقین کی مذمت میں من یعجبو کا والی آیت جو کہ اوپر تلاوت کی گئی یا جس کا ترجمہ کیا گیا، اس کا سٹارٹ ہو رہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن یعجبو کا سے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، تمام منافقوں کے بارے میں پہلی اور دوسری آیت ہے، اور تمام مومنوں کی تعریف میں تیسری آیت ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ انہوں نے 1 2 3 4 آیات کا یہاں پر اکٹھی تفسیر یہاں پہ کر رہے ہیں ابن کثیر کے اندر۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر اس طریقے سے منافقین کا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد آخری آیت کے اندر یعنی جہاں پر مومنین کا ذکر ہے تو وہاں پہ وہ مومنین کے لیے ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کا قول یہی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ حضرت نوف بکالی رحمہ اللہ جو تورات و انجیل کے بھی عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں۔ مرقوم ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اس کے اندر آگے چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یعجبک کے بارے میں آیت آ رہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، 204 نمبر آیت۔ یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعید رحمہ اللہ نے جب یہ بات اور کتابوں کے حوالے سے بیان کی تو حضرت محمد بن کعب رحمہ اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ قرآن میں بھی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ سعید کہنے لگے میں جانتا ہوں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا سنیے، آیت کا شان نزول کے اعتبار سے گو کسی کے بارے میں ہی ہو لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہوتی ہے۔ ابن محیسن رحمہ اللہ کی قرات میں یشہد اللہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ قرات کے فرق کا بھی یہاں بیان کچھ کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنی زبان سے ہی کچھ ہی کہے لیکن اس کے دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے،
ٹھیک ہے. اور ایک دوسری آیت کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے سورۃ المنافقون کی، اذا جاءک المنافقون والی آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے سورۃ المنافقون کی پہلی آیت سے. یعنی منافق تیرے پاس آ کر تیری نبوت کی گواہی دیتے ہیں، رب جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن رب کی گواہی ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. لیکن جمہور قرات یشہد اللہ ہے، ٹھیک ہے، یشہد اللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ قرات کے فرق کے بارے میں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ الدو کے معنی لغت میں ٹیڑھا کے ہیں، جیسا کہ یہ پیچھے آیت نمبر 204 کے اندر الدو کے الفاظ آئے، اس کے معنی ہے سخت ٹیڑھا، جیسے اور جگہ پر بھی ہے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. یہ ریفرنس یہاں پہ دوسری آیت کا ہی دے رہے ہیں سورہ مریم کے اندر 97 آیت کا، کہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. یہی حالت منافق کی ہے کہ وہ اپنی حجت میں جھوٹ بولتا ہے. یعنی یہ الدو اور اس کو قومن لدہ کے ساتھ ملا کے بتا رہے ہیں کہ دوسری آیت کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی اس کا مطلب ٹیڑھا کے ہیں یا منافقین کے لیے ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے، حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے اور افتراء اور بہتان بازی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے. صحیح حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے بے وفائی کرے، اور جھگڑا کرے تو گالیاں بکنے لگے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب سب سے زیادہ شخص برا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سخت جھگڑالو ہو. اس پہ بھی حوالہ صحیح بخاری کا آ رہا ہے. یعنی یہاں پر الدو کے معنی کے حوالے سے یہاں پر مختلف روایات سے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، جھگڑالو کی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. مومن کی شان کا بھی ان آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے. منافقوں کی مضمون خصلتیں بیان فرما کر اب مومنوں کی تعریف ہو رہی ہے. یہ آیت حضرت صہیب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. جب مدینے کی ہجرت کرنا چاہی تو کافروں نے ان سے کہا ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے. آپ نے سب مال چھوڑ دیا اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا اور آپ نے ہجرت کی، جس پر یہ آیت اتری. حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے ہرہ تک آئی اور مبارکبادیاں آپ کو دی. آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی. آپ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے. آخر بتاؤ تو صحیح یہ مبارکبادیاں کیا ہیں؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی ان کو یہی خوشخبری سنائی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر. بلکہ یہ جو پیچھے واقعہ ہے اس کا تھوڑا سا ایک پیرا اور رہتا ہے، وہ مکمل کر لیتے ہیں. قریش نے ان سے کہا، یعنی یہ حضرت صہیب بن سنان رومی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکے میں آئے تو ہمارے پاس مال نہ تھا، یہ سب مال یہیں کمایا. ٹھیک ہے، یعنی اس صحابی نے مال یہیں کمایا، اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے. چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین لے کر خدمت رسول میں حاضر ہوئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو ان سب نے ان کو گھیر لیا تو آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لی اور فرمایا مکے والوں تم خوب جانتے ہو میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا اور اس کے بعد تلوار سے لڑوں گا، اس میں بھی تم سے کسی سے کم نہ رہوں گا. جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، جو چاہو کر لو، اگر تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا مال دے دیتا ہوں، یہ سب لے لو اور مجھے جانے دو. چنانچہ وہ مال لینے پر راضی ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی. حضور علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی. اس روایت کو جو بھی بیان کی یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور اس کو شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے اور فقہ و سیرہ کا بھی یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے.
اچھا یہ آیت تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ والی. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 208 کی طرف اور 209 کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سے شروع ہو رہی ہے اور 209 ختم ہو رہی ہے ان اللہ فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 208 کا ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ اب ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو ماننا ہی اسلام ہے، ہیڈنگ اس پہ قائم کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمام احکام کو بجا لائیں، تمام ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں. سلم سے مراد اسلام ہے، یعنی اوپر جو آیت کے اندر ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم سے مراد اسلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی ہے. کافہ کے معنی ہے سب کے سب، پورے کے پورے. اکرمہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثقلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یعنی تین اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے. وہ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی زبردست یہاں پہ بات پتہ چل رہی ہے، کیونکہ آپ کو نارملی، میں یہ اپنی رائے دے رہا ہوں کہ نارملی آپ کو ایک عبداللہ بن سلام کا ہی نام پتہ ہوگا جو یہود سے مسلمان ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ آپ کو 3 نام اکٹھے مل رہے ہیں کہ عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثقلیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اور بھی یہود میں سے مسلمان ہوئے تھے. انشاءاللہ اگر وہ بھی وقع ہے تو اور بھی یہودیوں کے نام ہمیں اس سے ملیں گے. اچھا بہرحال اب واپس آتے ہیں تفسیر کے اوپر. جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتہ کے دن کی عزت اور راتوں کے وقت و رات پر عمل کی اجازت دی جائے، جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو. لیکن اس میں عبداللہ کا نام کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. وہ اعلیٰ درجہ کے عالم تھے اور پورے مسلمان تھے. انہیں کامل طور پہ معلوم تھا کہ ہفتے دن کی عزت جو کہ یہود کرتے تھے منسوخ ہو چکی ہے، اس کی بجائے اسلامی عید جمعہ کے دن مقرر ہو چکی ہے. پھر ناممکن ہے کہ وہ ایسی خواہش میں اوروں کا ساتھ دیں. بعض مفسرین نے کافہ کو حال کہا، یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنی طاقت بھر اسلام کے تمام احکامات کو مانو. ابن عباس کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے. ان سے کہا جاتا کہ محمدی دین میں پوری طرح اسلام میں آ جاؤ، اس کا عمل نہ چھوڑو، تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے. پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کا نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں اور رب پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 210 کے اوپر. حل ینظرون سے شروع ہو رہی ہے اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ پہ ختم ہو رہی ہے. ترجمہ ہے کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اچھا جی اس کے ترجمے کے اوپر پڑھ لیا، ابھی تفسیر پہ جاتے ہیں. شاف محشر کا تذکرہ آیت نمبر 210. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دھمکا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا. جیسے اور جگہ ارشاد ہوا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے سورۃ الفجر کی آیت کا کہ جب زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے بھی والملک صفا صفا. وجی کافی لمبی آیت ہے، بہرحال یہاں ہم اس کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں. فرشتے بھی سب بستہ آ جائیں گے اور جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی اور اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے. اور لیکن اس دن کیا فائدہ. اور ایک اور جگہ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود اللہ آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں.
اگر یہ ہو گیا تو پھر نہ ایمان نفع دے گا نہ نیک اعمال کا وقت رہے گا۔ امام ابن جریر نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، مسند وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ اس میں کہ یہ ہے کہ جب لوگ گھبرا اٹھیں گے تو نہ انبیاء سے شفاعت طلب کریں گے، حضرت آدم سے لے کے ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یہاں کے تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آپ جواب دیں گے کہ میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں، پھر آپ جائیں گے اور اللہ کے عرش کے تلے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا، آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا، اس کے علاوہ تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا، یعنی پہلے آسمان کے بعد دوسرا بھی پھٹے گا، اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، اس طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، پھر اللہ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ اللہ تعالی تشریف لائے گا، فرشتے سب کے سب تسبیح خوانی میں مشغول ہوں گے اور اس وقت ان کی تسبیح یہ ہوگی، سبحان ذی الملک و ملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت۔ کافی لمبی تسبیح یہاں پر بیان ہو رہی ہے جس کا اینڈ ہو رہا ہے والعظمت سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ریفرنس میں ابن جریر بتا رہے ہیں، اس کا ریفرنس کہ ابن جریر سے یہ ریفرنس ہے، لیکن بہرحال تخریج کرنے والوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ نزول فرمائے گا تو مخلوق اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، نور کی چکا چوند کے اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل دہل جائیں گے۔ زہیر بن محمد فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا سائبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جو ہر روز یاقوت کا جڑا ہوا ہوگا اور جو ہر روز و جد والا ہوگا۔ اچھا جی، یاقوت کا جڑا ہوا اور جوہر اور زبر جد والا ہوگا، عجیب سا لفظ لکھا ہوا ہے، بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ یہ بادل وہ ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طے میں بھی تھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر، 211 اور 212 کے اوپر۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ سے شروع ہو رہی آیت اور ختم ہو رہی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ 211 خط کے بعد 212 یہاں پہ اینڈ ہوئی۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو، ترجمہ کریں، بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے تو جان لے کہ اللہ بھی سخت عذابوں والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اچھا جی، آگے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آیت ختم ہوئی 212۔ اس کے تفسیر پہ چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی احسان فراموشیوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے 211 212 آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلائے، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا، اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان کے کفر پر اڑے رہے، میری نعمتوں پر شکر کی بجائے ناشکری کی، پھر بھلا میرے عذابوں سے یہ کیسے بچے رہتے۔ اچھا، یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ یہ بھی آیت یہاں سورہ ابراہیم کی کوٹ کی جا رہی کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا،
اور اپنی قوم کی ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین جگہ قرار میں پہنچا دیا گیا انہیں۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنا ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔ اچھا، آگے ایک اور روایت آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ طبرانی کی روایت ہے، بہرحال یہ بھی ضعیف اس کو شمار کیا جا رہا ہے۔ پھر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عنایت فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت یہاں پر بیان ہوئی۔ اچھا جی، اب ہم اگلی آیات کے اوپر چلتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 213 نمبر آیت، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ۔ یہاں اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف ان لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کیا، پس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے راہبری کی، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں۔ امت محمدیہ کی سابقہ امتوں پہ فضیلت کا بیان ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، ان زمانوں کے لوگ حق و شریعت کے پابند تھے، پھر اختلاف پڑ گیا تو اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بلکہ آپ کی قرات بھی یوں ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعثا۔ یہ یہاں پر بھی ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابی بن کعب کی قرات بھی یہی ہے، یعنی قرات کے اختلاف کا یہاں پر بات ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پہلے ہم شروع میں تفسیر کے سٹارٹ میں یہ چیز دیکھی کہ قرات کے حوالے سے بتایا کہ کئی جگہوں پہ قرات کا مختلف اختلاف آ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہوا، اللہ نے پہلے اپنا پیغمبر بھیجا یعنی نوح، پھر حضرت مجاہد بھی یہی کہتے ہیں جو اوپر بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت کے اعتبار میں سب سے آگے یا پہلے ہوں گے۔ اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی مگر ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہماری رہبری کی۔ جمعہ کے بارے میں بھی ان میں اختلاف رہا، لیکن ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی۔ تمام کے تمام اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں، جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا ہے اور اتوار نصرانیوں کا ہے۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، جس کو یہاں پر مفسر نے بیان کیا۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہود نے بیت المقدس کو، لیکن امت محمدیہ نے کعبہ کو قبلہ مقرر کیا۔ اسی طرح نماز میں بھی ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع ہے اور سجدہ نہیں، بعض کے یہاں سجدہ ہے رکوع نہیں، بعض نماز میں بولتے چلتے ہیں، بعض چلتے پھرتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کی نماز سکون اور وقار والی ہے۔ روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا، اس میں امت محمدیہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان میں سے تو کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کامل، اور اس میں بھی راہ حق ہمیں سمجھائی گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا وہ یہودی تھے، نصارہ نے کہا نصرانی تھے، لیکن اصل وہ یکسر مسلمان تھے۔ پس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی کہ خلیل اللہ کی نسبت صحیح خیال تک ہم پہنچا دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا، ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت بد کلامی کی۔ نصرانیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے۔ انہیں روح اللہ اور کلمۃ اللہ اور نبی برحق مانا۔
تبری سے یہ روایت جو ہے اس کو بیان کیا۔ اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں ہم۔ اچھا یہ آیت نمبر ہے 214 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ سے شروع ہو رہی ہے الا اور ختم ہو رہی ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا یہ گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں آئیں اور پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے، وَزُلْزِلُوا یعنی جھنجھوڑے گئے، اور رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے متى نصر اللہ، کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ 214 نمبر آیت یہاں ختم ہوئی۔ اس کی تفسیر کے اوپر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں ٹھیک نہیں۔ اچھا، سابقہ تمام امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں اور مصیبتیں پہنچائی گئی۔ بأساء کے معنی فقیری کے بھی ہیں، اور اس کے اوپر یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے ابن ابی حاتم کا۔ ضراء کے معنی سخت بیماری کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ زلزلو اور زلزلو جو ہے اس سے مراد ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ بیچارے کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح حدیث میں ایک دفعہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بس ابھی سے گھبرا اٹھے ہو؟ سنو، تم سے اگلے معاہدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن تاہم دین الہی کو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضر موت تک کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ آ جائے، لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت آ رہی ہے، یہاں پر بیان ہوئی۔ قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا والی آیت کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے سورہ العنکبوت سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے تو اگلوں کو بھی آزمائش کی اور سچوں اور جھوٹوں کو یقیناً ہم علیحدہ علیحدہ کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اس طرح صحابہ علیہم رضوان کی پوری آزمائش یوم الاحزاب کو ہوئی، جس دن جنگ خندق میں ہوئی، جیسے قرآن نے خود اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کافروں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جب ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلق تک آ گئے اور اللہ کے ساتھ گمان ہونے لگے، اس جگہ مومنوں کی آزمائش پوری کی گئی اور وہ خوب جھنجھوڑے گئے، جبکہ منافق اور کمزور یقین والے لوگ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول تو وعدے تو غرور ہی کے تھے۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس نبوت کے دعوے دار سے ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا بنا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے، لیکن انجام انہی کا میں غلبہ انہی کا ہوتا ہے، یعنی انبیاء کا انجام جو ہے وہی غلبے پہ مبنی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 216 کے اوپر اور 15 کے اوپر شروع ہو رہی ہے یسألونک ماذا ينفقون، ٹھیک ہے، اور اینڈ ہو رہی ہے 216 نمبر آیت واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تجھ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دو جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے،
تم پر جہاد فرض کیا گیا. آیت نمبر 216 شروع ہو رہی ہے کتب علیکم القتال سے. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی چیز تمہارے لیے بھلی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. اور حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو. اب یہ آیت یہاں ختم ہوا ہے ترجمہ 216 نمبر آیت کا. تو اب یہ دیکھیں اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے کتب علیکم القتال سے اور آگے آ رہا ہے وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ. یعنی ایک چیز تمہیں کراہت والی یا بری فیل ہو رہی ہے لیکن تمہیں کیا پتا اس میں اچھائی تمہارے لیے رکھی ہو. اب اس آیت کو یہاں میں تفسیر سے نہیں پڑھ رہا لیکن میں آپ کو ایک اس پہ اپنی رائے دے کے آگے چلتے ہیں، تفسیر کو پڑھنا کی سٹارٹ کرتے ہیں. کہ لوگ اکثر اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یعنی مس کوٹ اس طرح کرتے ہیں کہ کتب علیکم القتال والا حصہ چھوڑ کے آگے والا کہ قرآن تو کہتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھی ہو، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو بھائی کانٹیکسٹ پڑھنا پڑتا ہے تو آپ کو قرآن خود بتا دیتا ہے کہ یہاں اس چیز سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر قتال کی بات ہو رہی ہے کہ قتال جیسے لوگوں کو برا لگتا تھا. تو آئیے اس کی تفسیر پر چلتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. اس کے اوپر ہیڈنگ بانی ہے خیرات کے حقدار، 216 آیت اور 15 کے اوپر. مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں ہے. صدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا، لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے. اچھا، مطلب آیت کا یہ ہے اے نبی لوگ تم سے سوال کرتے ہیں وہ کس طرح خرچ کریں، تم انہیں کہہ دو ان لوگوں سے سلوک اچھا کریں جن کا بیان ہوا. حدیث میں ہے کہ اپنی ماں سے سلوک، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ قریبی لوگوں سے. یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے حاکم کا، بہرحال سند یہ اس کی ضعیف ہے. مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے ان پر خرچ کیا جائے، نہ کہ طبلوں باجوں تصویروں اور دیواروں پر کپڑا چسپاں کرنے میں. اس پہ روایت ابن ابی حاتم کی بتائی جا رہی ہے. اچھا، 216 نمبر آیت کے اندر جہاد کی فرضیت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے. زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ لڑائی میں وہ نکلے یا خواہ بیٹھا رہے. بیٹھے رہنے والوں پر یہ لازم ہے جب ان سے مدد طلب کی جائے وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے یہ نکل کھڑے ہوں. صحیح حدیث میں جو شخص مر جائے اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کا ارادہ رکھا ہو تو وہ جاہلیت کی موت پر مرے گا. صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کی روایت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ حکم جہاد گو تم پر بھاری پڑے گا، اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی. ممکن ہے کیونکہ تم قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمنوں کی شورش، لیکن تم سمجھو کہ تم ممکن ہے تم اس کو برا جانو، تمہارے لیے وہی چیز اچھی ہو کیونکہ اس سے تمہارا غلبہ ہے اور دشمن کی پامالی ہے. ان کے مال، ان کے ملک، بلکہ ان کے بال بچے تک تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو اپنے لیے اچھا جانو وہی تمہارے لیے بری ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے، انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور نہ خیر و برکت. اس طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو لیکن دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے کیونکہ تمہارا دشمن اس سے تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں تمہیں قدم ٹکانے کے لیے جگہ بھی نہ ملے گی. اور تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے. وہ جانتا ہے کون سا تمہارا کام انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 217 اور 18 کے اوپر شروع ہو رہی ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ اور آخر ہو رہی ہے 218 نمبر آیت واللہ غفور رحیم کے اوپر. ترجمہ کرتے ہیں لوگ تجھ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، قل قتال فیہ کبیر یعنی بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، الفتنۃ اکبر من القتل. یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ
یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. 217 یہاں ختم ہوئی. ایمان لانے والے 18 نمبر کا سٹارٹ ہو رہا ہے، 218 نمبر آیت. ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے. حرمت والے مہینوں میں عمر بن حضرمی کا قتل. 217-18 نمبر آیت میں رسول اللہ اسلام نے ایک جماعت کو بھیجا، ان کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا. جب وہ جانے لگے تو حضور علیہ السلام کی جدائی کے صدمے سے رو دیے. آپ علیہ السلام نے انہیں روک لیا اور ان کے بدلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار لشکر مقرر کیا. انہیں ایک خط لکھوا کر دیا، فرمایا جب تک بطن نخلا نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا. وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو پڑھ لو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا. جب عبداللہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر نکلے، جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی پڑھا اور انا للہ پڑھا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کو پڑھا اور اس میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں. پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا، واقعہ بیان کیا. وہ 2 شخص تو واپس لوٹ گئے، یعنی باقی بقایا تمام ساتھی ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئے. آگے چل کر ابن الحضرمی کافر کو انہوں نے پایا، چونکہ یہ انہیں علم نہ تھا جمادی الاخر یا اخرا کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے، تو انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا. اس حملے میں ابن الحضرمی مارا گیا اور صحابہ کی یہ جماعت واپس وہاں سے لوٹ گئی. اس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا. اس بارے میں یہ ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت میں اس جماعت میں حضرت عمار یاسر، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان، حضرت سہیل اور حضرت عامر اور حضرت واقد بطن نخلا پہنچ کر عبداللہ بن جحش نے صاف فرما دیا تھا. جو شخص آرزو مند ہے وہی آگے بڑھے. یہاں سے واپس جانے والوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے. واپس جانے ان کے ساتھ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، جس کے ڈھونڈنے میں وہ وہاں رہ گئے. مشرکین میں حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ وغیرہ تھے. حضرت واقد کے ہاتھوں عمر قتل ہوا اور جماعت مال غنیمت لے کر واپس. یہ پہلی غنیمت ہے جو مسلمان صحابہ کو ملی، اور یہ جہاں باز جماعت 2 قیدیوں اور مال غنیمت لے کر واپس آئی. مشرکین مکہ نے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنا چاہا. انہیں اعتراضاً کہا کہ دیکھو حضرت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں قتل میں بھی کوئی حرمت نہیں کرتے. ماہ رجب میں جدال و قتال کرتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں جب ہم نے رجب میں قتل نہیں کیا، جمادی الاخری میں یا آخر میں لڑائی ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ وہ رجب کی پہلی رات اور جمادی الاخر کی آخری شب تھی. رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میان میں ہو گئی تھیں. مشرکین نے اس کے اعتراض کے جواب میں اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، لیکن اے مشرکو، تمہاری بدعمالیاں تو برائی میں اس سے بھی بڑھ چکی ہیں. تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے میرے نبی اور اس کے ساتھیوں کو مسجد سے روکتے ہو، تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا. پس ان سیاہ کاریوں پر نظر ڈالو، یہ کس قدر بدتر کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جب اعتراض کیا انہوں نے، کیونکہ یہ عرب کے اندر رواج تھا کہ حرام مہینوں کے اندر لڑائی جو ہے اس کو حرام سمجھا جاتا تھا. بہرحال ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو پھر غلط کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا غلط کام وہ ہے جو تم لوگ کرتے رہے ہو کہ یعنی نبی کو مسجد میں داخلے سے اور مسجد الحرام سے روکتے رہے ہو، حج طواف سے روکتے رہے ہو، عمرے سے روکتے رہے ہو. اچھا، ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. آیت نمبر ہے یہ 219 اور 220. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور 219 ختم ہو رہی ہے. لعلکم تتفکرون کے اوپر، پھر فی الدنیا والآخرہ، اور اینڈ ہو رہی ہے ان اللہ عزیز حکیم 220 کے اوپر. اور اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں. لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہہ دو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے.
لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. تجھ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہہ دیں کہ حاجت سے زائد. یعنی یہاں پہ ہو رہا ہے خرچ کے بارے میں بھی اللہ کے راستے میں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جو آپ کی حاجت سے زائد ہو، آپ کی ضرورت سے زائد ہو، خرچ کر دیں. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. 219 یہاں ختم ہو رہی ہے، 220 میں آیت شروع ہو رہی ہے. امور دینی اور دنیاوی کو تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الیتامی، یہاں سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں تو کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے. تم اگر ان کے مال میں اپنا مال بھی ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے. بدنیت نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں یہ آیات جو ہیں یہاں پہ وہ ہم ان کی تفسیر شروع کر رہے ہیں 219 اور 220 نمبر آیت کی. جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ تو اس کا واضح بیان فرما. اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر جو اوپر پڑھی گئی یا اس کا ترجمہ کیا تو یہ نازل ہوئی. حضرت عمر کو بلوایا گیا، انہیں آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن حضرت عمر نے پھر بھی یہی دعا کی اللہ ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان جو ہے وہ نازل فرما. اس پر سورہ نساء کی وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ والی. ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا نشے والے لوگ نماز کے بھی قریب نہ آئے. حضرت عمر کو بلوایا گیا، ان کے سامنے 20 آیت کی تلاوت کی گئی. انہوں نے پھر یہی دعا کی کہ اس سے بھی واضح حکم اللہ نازل فرما. پھر آیت اتری والی انما الخمر والی. ٹھیک ہے، پھر جب فاروق اعظم کو بلا کر یہ آیت سنائی گئی تو فہل انتم منتہون کے تک جو پڑھا گیا تو پھر جو ہے آپ بول اٹھے ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، یعنی اس کے بعد انہوں نے نہیں بولا. بہرحال یہ جو روایت ہے اس کی سند ضعیف ہے، یہ حضرت عمر والی جو بیان ہو رہی ہے اس کو یہاں پہ تخریج کے اندر. حالانکہ یہ روایت احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ابو اسحاق جو ہے مدلس راوی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. اس کا پورا بیان سورہ مائدہ میں بھی آئے گا. میسر کہتے ہیں جو جوئے بازی اور گناہ کا وبال وغیرہ کا کام ہوتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. بعض ذہن تیز ہو جائیں یا اچھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ آپ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں. اس طرح اس کی خرید و فروخت اور خشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے. اس طرح جوئے بازی میں ممکن ہے جیت ہو جائے لیکن ان کے فوائد میں نقصانات بکثرت پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت کے ترجمے میں بھی یہ چیزیں واضح ہو رہی تھیں. بہرحال یہ آیت گو شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، گو اس میں صاف صاف حرمت بیان نہ ہوئی تھی، اس لیے حضرت عمر کی چاہت تھی کہ کھلے الفاظ میں شراب کی حرمت نازل ہو. گو چنانچہ آخرکار سورہ مائدہ کی آیت میں صاف فرما دیا گیا شراب اور جوا، پان سے تیر سے فال لینا سب حرام شیطانی کام ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے بچے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ. ٹھیک ہے، پیچھے آیت تھی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی کتنا خرچ کریں تو پھر کہا گیا جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے. بہت سے صحابہ سے اس کی تفسیر یہی مروی ہے. حضرت طاؤس وغیرہ فرماتے ہیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہا کر. ربی کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر اللہ کی راہ میں دو. سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں دے دو. حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ. اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے. آپ نے کہا اپنی بیوی پر خرچ کرو. اس نے کہا ایک اور ہے. آپ نے فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات میں لاؤ. اس نے کہا ایک اور بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اب تو خود دیکھ بھال کر سکتا ہے. یہ ابو داؤد میں بھی یہ روایت آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. مسلم شریف کی ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام سے فرمایا اپنے نفس سے شروع نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کرو، پہلے اسی پر صدقہ کر، پہلے بچے پر صدقہ کر، پھر بچے، تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے
یعنی جو بھی بچ جائے اس سے، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بچے تو اور دوسرے ضرورت مند حاجت مندوں کے اوپر. یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. ابن عباس کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے، یہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں زکوٰۃ کی آیت گویا اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے. ٹھیک قول یہی ہے. پھر ارشاد ہوا جس طرح کھول کھول کے احکام بیان کرتے ہیں اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت تشریح کے ساتھ بیان فرمائیں گے. ٹھیک ہے. یتیم کے مال کی دیکھ بھال کا حکم بھی اس آیت کے اینڈ میں آیا، یعنی آیت نمبر 220 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے حکم ہوا تھا ولا تقربوا مال الیتیم، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. تو پھر اس کے بعد یہ آیا کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں عنقریب وہ داخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. سورہ نساء کی آیت یہاں پر کوٹ کی گئی ہے. تو پھر اس کے بعد اب اگر اس کا اچھا یعنی جو لوگ یتیموں کے عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کے والی تھے، یعنی بہت سخت آیات کے یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تو ان آیات کو سن کر جو یتیموں کے والی تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا کھانا پانی اپنے گھر کے پانی سے ہر چیز جدا کر دی. اب اس کا پکا ہوا کھانا بچ رہا تو اسے یا تو وہ خود ہی کھائے بچہ یا وہ یتیم، یا وہ خراب ہو جائے. تو یوں ایک طرف ان یتیموں کا ہی نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے، کب تک ایسے رکھا جائے گا، یعنی دو ہانڈیاں پکڑی، یتیم کے لیے لدا اور ان کے لیے لدا. اچھا کیا کریں؟ تو پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر بتایا کہ آپ ان کو ملا سکتے ہیں اپنے مال کے اندر، لیکن اس کی احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اور سلف کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا شان نزول بھی یہی بیان کیا ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یتیم کے ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال کرنا سخت مشکل کام ہے. اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو، اصلاح لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا کر رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے وہ بھی دینی بھائی ہیں. ہاں نیت نیک ہونی چاہیے. تو مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ ویسے بھی اللہ کریم علام الغیوب ہے تو بخوبی جانتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تمہیں مشقت و تکلیف میں مبتلا نہیں رکھنے دینا چاہتا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 220 یہاں پر ختم ہوئی. اب آیت نمبر 221 پر ہم چلتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ترجمہ ہے شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیہ کہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ٹھیک ہے. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں دو اپنی، اور جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ. ٹھیک ہے. اور وہ آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس آیت کے تفسیر پہ چلتے ہیں. مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو. آیت نمبر 221 بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت بیان ہو رہی ہے. گو آیت کا عموم تو ہر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت پر ہی دلالت کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ فرمان ہوتا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی تم سے پہلے جو لوگ اللہ کی کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی جو زناکاری سے بچنے والی ہوں ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے. حضرت ابن عباس کا قول بھی یہی ہے. ان کی کہ مشرکہ عورتوں میں سے اہل کتاب کی عورتیں مخصوص ہیں. ٹھیک ہے. ایک روایت میں حضرت طلحہ بن عبید نے یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اور حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کر دیا تھا، جس پر حضرت عمر سخت ناراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا انہیں کوڑے لگائے. ان دونوں بزرگوں نے کہا امیر المومنین آپ ناراض نہ ہو، ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر طلاق دینی حلال ہے تو پھر نکاح بھی حلال ہونا چاہیے. میں انہیں تم سے چھین لوں گا، اس ذلت کے ساتھ انہیں تم سے لگ کر دوں گا. یہ حدیث نہایت غریب ہے.
حضرت عمر سے بالکل ہی غریب ہے. بہرحال یعنی روایت جو ہے وہ ثابت صحیح طریقے سے نہیں ہے, تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ایک اور روایت میں حضرت عمر نے فرمایا اگر مسلمان مرد نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے لیکن نصرانی مرد کا نکاح مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا. یہ بھی روایت یہاں پیش کی جا رہی ہے تبری سے, جو اس کی بھی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. پھر ارشاد ہوا اسی آیت کے اندر کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد سے اچھی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں یہ آیت میں نازل ہوتا ہے. ان کی ایک سیاہ رنگ کی لونڈی تھی. ایک مرتبہ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارا, پھر گھبرائے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس گئے, واقعہ عرض کیا. آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ کیا حضور علیہ السلام سے پوچھا وہ روزے رکھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, اچھی طرح وضو کرتی ہے, اللہ کی وعدانیت تو آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں اسے آزاد کر دوں گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کر لوں گا. چنانچہ یہی کیا جس پر بعض مسلمانوں نے تانا دیا. وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں, انہیں اپنی لڑکیاں بھی دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرک آزاد عورت سے تو مسلمان لونڈی ہزارہا درجے بہتر ہے. اس طرح مشرک آزاد مرد سے مسلم غلام بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. مسند عبد بن حمید میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے محض حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو. ممکن ہے کہ ان کا حسن انہیں مغرور کر دے, عورتوں کے مالدار ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو. ممکن ہے انہیں یہ سرکش کر دے تو نکاح دینداری دیکھ کر لیا کرو. یہ بھی روایت ابن ماجہ کی یہاں بیان ہو رہی. بہرحال اس کا ایک راوی ضعیف بیان کیا جا رہا ہے. اچھا, تو یہ آیت نمبر 232 جو ہے 223 ہاں جی 223 جو ہے یہاں پر, یہ 222 اور 223 یہاں نہیں معذرت 221 جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, جس کے اندر مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کا بیان تھا. تو آج کی نشست کو یہاں پر برخاست کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور